اچھا اگر غیبت ہو گئی ہے، چونکہ ہم سب سے غیبت ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں اس کا بھی حل دیا ہے، اس کا بھی اللہ نے ہمیں حل دیا ہے۔ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اگر اس کو اس کا پتہ چل گیا ہے تو معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر پتہ نہیں چلا ہے تو آپ ان کے لیے استغفار کر لیں، آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یوں کہیں اللہم اغفر لی ولہ، مثلا یہ حاجی عباس صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کی غیبت کی تو یوں کہوں گا اللہم اغفر لی ول عباس، اللہم اغفر لی ول عبد الغنی، اللہم اغفر لی ول سمیع اللہ، اس کا نام لے کے استغفار کر لیں تو آپ کی غیبت معاف ہو جائے گی۔ اللہ سے معافی الگ مانگیں، اور بندے سے جو معافی مانگنی تھی اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا، یا اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے وہ فوت ہو گیا، اب کیسے معافی ہوگی بھائی؟ یا پتہ ہی نہیں کہ کس کس کی غیبت کی ہے، تو ان تمام صورتوں میں آپ ان کے لیے استغفار کریں تو غیبت معاف ہو جائے گی۔ یہ تو بات ہے حدیث کی۔ اور ایک اور بات، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت ابو المواہب شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہمارا قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے نا، ایسی ایک سلسلہ شاذلی بھی ہے۔ تو اب تو ختم ہو گیا وہ شاذلی سلسلہ، پہلے ہوتا تھا مراکش، تیونس، افریقہ کے علاقوں میں یہ سلسلہ بہت تھا، شاذلی سلسلہ، مصر میں یہ سلسلہ تھا، اب نہیں رہا وہ۔ تو وہ جو شیخ ابو الحسن شاذلی تھے ان کو آپ علیہ السلام کی بہت زیارت ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے کہا، فرمایا ابو الحسن غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، توبہ کرو، اور جس کی تم نے غیبت کی ہے ان کے لیے 3 کل اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دو، اس سے تمہاری غیبت معاف ہو جائے گی۔ یہ ان کو آپ علیہ السلام نے اپنی زیارت میں فرمایا۔ تو 2 باتیں ہو گئیں، جس کی آپ نے غیبت کی اس کو پتہ نہیں چلا، جس کی آپ نے غیبت کی وہ فوت ہو گیا ہے، جس کی آپ نے غیبت کی آپ کو پتہ ہی نہیں کس کس کی ہے۔ ان تمام صورتوں میں آپ ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو 3 کل سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں، آپ کا غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے اور وہ زندہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ کو ان سے معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ نہ سوچیں اگر ان سے معافی مانگوں گا تو ان کا دل دکھے گا اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گا، یہ نہ سوچیں۔ آج ان کی نظروں میں گر جائیں اللہ کی نظروں میں گرنے سے پہلے، اس لیے کہ اگر اپنے حق کا مطالبہ انہوں نے قیامت کے دن کر لیا تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہاں سے لائیں گے ان کو دینے کے لیے؟ اس لیے دنیا ہی میں اس کی تلافی کر لی جائے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ غیبت کے کفارے کی صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟ بس اس طرح سے ہمیں اس غیبت کا کفارہ کرنا ہے، اور آئندہ نہ غیبت کرنی ہے نہ سننی ہے، سننی بھی نہیں ہے۔ کوئی کسی کی کرنے لگے تو ہمارے حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی آ کے کسی کی غیبت کرتا تو فرماتے تھے نہیں بھائی وہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ ایسا ہوتا بھی پھر بھی کہتے نہیں بھائی وہ ایسا نہیں ہے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تو آگے اس کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، آگے اس کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ایک اور تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ کی ایک رشتہ دار عورت نے ایک دوسری رشتہ دار عورت کی آ کر غیبت کی، تو آپ نے فرمایا پالکی منگواؤ، ساتھیوں سے کہا پالکی منگواؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس عورت کو اس پالکی میں بٹھا کے لے کر جانا ہے اس کے پاس کہ یہ تیرے بارے میں یوں کہہ رہی ہے، بتاؤ بات صحیح ہے؟ تو اس عورت کو پتہ چلا، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس۔ تو میں ٹھیک ہے پھر آپ یہیں بیٹھے، میں اس کو لے رہا ہوں، اس کو لا رہا ہوں آپ کے پاس، پتہ چل جائے گا۔ اب جب یوں کیا جائے گا تو کسی کو آپ کے سامنے غیبت کرنے کی مجال ہوگی؟ کوئی کسی کی غیبت کرنے لگے اسے کو آؤ ذرا ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے سامنے ذرا کہہ دو۔ اگر یہ بات حق ہے تو ڈرتے کیوں ہو، پھر گھبراتے کس بات سے ہو؟ چل کے کہہ دو سامنے چل۔
تو انشاءاللہ آئندہ وہ کبھی آپ کے سامنے کسی غیبت نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے نسخے ہیں غیبت سے بچنے کے لیے، غیبت کو سننے سے بچنے کے لیے۔ تو کیا خیال ہے، اپنی نمازوں پہ محنت کریں گے، صبر شکر والی زندگی گزاریں گے، غیبت سے بچیں گے، جو ہو گئی اس کا کفارہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔